बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ख़ास वाक़यात और हालात के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी और हम सियासी पस मंज़र को कुछ पेश कर रहे थे। इमाम की मदीने की ज़िंदगी का मुख्तसर जायज़ा लेने के बाद और अलबत्ता ज़िम्नन रुक करके इस सिलसिले के दूसरे दर्स में, जो असल में चौथा दर्स है मगर इस सिलसिले का दूसरा हिस्सा है, दूसरी कड़ी है ख़ास वाक़यात और हालात इमाम रज़ा के हवाले से, उसमें बीच में रुक कर के अंडर ब्रैकेट ये अर्ज़ कर दूँ कि इमाम ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बाद जो इल्मी रहनुमाई की है और जो हालात बन गए थे उसमें इमाम की इमामत का इस्बात ये एक बहुत बड़ा पहलू था। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने 37 भाई बहनों की मौजूदगी में, जिसमें बहुत से बाकमाल भी थे, अपनी इल्मियत का और अपने कमाल का लोहा मनवाया है। और इमाम मूसा काज़िम के बाद ख़ासकर दो बड़े तबके शियों में बन गए थे। एक कतइया कहलाता है, जो कतइया फ़िरका तो नहीं है लेकिन बहरहाल फ़तही वाक़िफ़िया के मुकाबले में हम उसको कतइया कह सकते हैं, क्योंकि इमाम मूसा काज़िम के बाद सारे दलाइल और बराहीन के होते हुए ख़ास करके इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी फरमाया था, लोगों को बता दिया था कि हमारे बाद हमारे जानशीन ये अली होंगे, और अली रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर दिया था। लेकिन फिर भी अक्सर तो इमाम रज़ा की इमामत के कायल हो गए, लेकिन एक तादाद अच्छी खासी थी कि जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बाद इमाम रज़ा तक नहीं आई, और उस तादाद ने ये कहा कि हम तवक्कुफ़ करते हैं। वो दो तरीक़े का मफ़हूम लेकर चले, या तो ये कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आखिरी इमाम थे और उनके बाद अब कोई इमाम नहीं है, या अगर वो इमाम थे भी तो भी उन्होंने अपने बाद वाले इमाम की चूँकि मुअर्रिफ़ी नहीं की, पहचानवाया नहीं, लिहाजा हमको तवक्कुफ़ से काम लेना है। ये वाक़िफ़िया कहलाता है। शुरू में लोग ज़्यादा हुए लेकिन बाद में धीरे धीरे वो इमाम के इल्मी कमालात की वजह से इमाम की तरफ आते चले गए। ये भी एक सिलसिला इमाम की मदीने की ज़िंदगी का था। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था गुज़िश्ता दर्स में कि इमाम के दौर में जो एक सियासी माहौल बना था, और वो सियासी माहौल उसको समझना बहुत ज़रूरी है इमाम के अपने सियासी हालात और इमाम की अपनी सियासी ज़िंदगी को समझने के लिए। इसलिए कि हमारा हर इमाम इज्तिमाई और सियासी ज़िंदगी गुजारता था, और हमारे इमामों से अच्छी सियासत किसी को नहीं आती थी और उनसे बड़ा सियासी रहबर कोई नहीं होता था। बस इतनी सी बात है कि हज़रत अली ने फरमाया था कि अम्र आज से बेहतर सियासत मैं ज़ाहरी एतबार से भी कर सकता था। फ़र्क ये है उसमें और मुझ में कि मेरे पाँव में दीन की जंजीर पड़ी हुई है। तो दीन के दायरे में रह करके जो दीनी सियासत हो सकती थी वो हमारे आइम्मा करते थे, और जैसी ज़रूरत होती थी, कभी मदाइन में सुलह मदाइन सामने आती थी, कभी करबला में जंग करबला सामने आती थी। तो इमाम अपने हालात के एतबार से, जैसा ज़माना होता था उसके इक़्तिज़ा के एतबार से अपनी सियासी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते थे। चुनांचे अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जो दौर है उसको मैं अर्ज़ कर रहा था कि बनी अब्बास के जो खुलफ़ा थे, 132 हिजरी में खुलफ़ाए बनी अब्बास की हुकूमत कायम हुई है, और बनी अब्बास का पहला बादशाह जो है वो अबुल अब्बास सफ़ा था। और मैंने अर्ज़ किया कि 5वां बादशाह हारून रशीद था, जिसने मूसा को शहीद किया, मूसा काज़िम को, और छठा जो है अमीन था, 7वां मामून। और कुल मिलाकर के इस सिलसिले में 56 खुलफ़ा गुज़रे हैं, जिनको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा बगदाद की और यानी ईरान वगैरह की मरकज़ियत के साथ जो एक सिलसिला लगातार खुलफ़ा का चला है, जिसका असल मरकज़ ज़्यादा अरसे के लिए बगदाद रहा है। इसमें 37 खुलफ़ा गुज़रे हैं, और इस 37 खुलफ़ा में पहला अबुल अब्बास सफ़ा था, और आखिरी जो था वो मुस्तासिम था, जिसकी जो है वो 656 हिजरी में हुकूमत ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद जो है वो सिलसिला इस खिलाफत का जारी रहा है आगे भी, मगर मिस्र में जारी रहा है। यहाँ से मिडिल ईस्ट से ये हुकूमत ख़त्म हो गई थी। मिस्र में जो अफ्रीका का हिस्सा है वहाँ एक हुकूमत चलती रही, और उसमें जो है वो पहला हाकिम उस हुकूमत का जो था वो इसी ख़ानदान के लोग थे, इसलिए खिलाफत अब्बासिया की दूसरी कड़ी कहा जाता है। अहमद मुस्तनसिर था, ठीक है, जिसने जो है वो 659 हिजरी से
660 ہجری تک 1 سال تک تقریباً حکومت کی تھی. اور آخری جو بادشاہ تھا وہ متوکل سوم تھا، چونکہ آپ جانتے ہیں متوکل 2 گزر چکے تھے خلافت بنی عباسیہ میں. ایک متوکل جو بغداد والا تھا متوکل، امام حسین کے قبر کو جس نے خراب کرنے کی کوشش کی تھی، حل چلوایا تھا وہاں پر، وہ جو دشمن امام حسین اور دشمن سرسخت عیان اہل بیت تھا متوکل عباسی 10ویں امام کے زمانے کا. دوسرا متوکل دوم جو ہے وہ مصر میں تھا، قاہرہ کا میں رہنے والا حاکم تھا، جس کی 884 سے لے کر کے 902 ہجری تک حکومت تھی. اور تیسرا اور آخری متوکل اور سلسلہ بنی عباس کا آخری بادشاہ بھی تھا وہ متوکل سوم تھا، کہ جس نے 914 سے لے کر کے 923 ہجری تک حکومت کی تھی. بہرحال تو اب اس سلسلے میں جو حکومت قائم ہو چکی تھی، اس میں چھٹے اور 7ویں بادشاہوں میں بڑی رسہ کشی ہوئی. کافی دنوں تک جنگ چلتی رہی، لڑائیاں چلتی رہی. دونوں بھائی تھے، ایک امین تھا اور ایک مامون تھا. امین جو ہے وہی عرب میں تھا اور مامون اس کو سپورٹ کر رہے تھے ایران سے، خراسان سے ایرانی. اور طاہر ذوالجمینین نامی ایک کمانڈر تھا مامون کا. اس کی سربراہی میں مامون کے لشکر نے امین کے لشکر کو شکست دی اور پوری مملکت اسلامی پر جہاں جہاں بھی خلافت بنی عباسی کا سلسلہ تھا وہاں مامون کی حکومت قائم ہو گئی. اور اس مامون نے طاہر ذوالجمینین کو خراسان کے علاقے پر، ٹھیک ہے، جس کا مرکز مختلف ادوار میں بلخ اور یہ کیا نام ہے بلخ اور مرو وغیرہ رہے، طاہر ذوالجمینین کو انعام اور جائزے کے طور پر حکومت سونپ دی، خراسان کا والی بنا دیا. لیکن وہ طاہر ذوالجمینین اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے طاہر بن حسین. یہ طاہر ذوالجمینین جو ہے جس کو حکومت ملی تھی، آپ کو عرض کی خدمت میں عرض کروں کہ عربوں نے جو ایران پہ حملہ کیا ہے سن 21 ہجری میں، اور قادسیہ کی جو جنگ ہے اور یا جنگ نہاوند ہے، اس میں ایرانی بادشاہ جو ہارے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سن 21 ہجری اور بلکہ سن 25 ہجری میں پوری اسٹیبلش ہو چکی تھی عرب حکومت ایران کے اوپر، یہ کہہ لیے کہ مسلمانوں کی حکومت. لیکن ایرانی کتابوں میں، اکثر ادب کی کتابوں میں عرب حکومت سے تعبیر کیا جاتا ہے. عربی حکومت جو قیام جس کا ہو چکا تھا ایران پہ، یہ عرب حکومت جو ہے نا یہ ایران پہ قائم ہو چکی تھی. اور حالانکہ پھر یہ حکومت چلتی رہی سن 132 ہجری میں، بنی امیہ کی حکومت رہی 32 ہجری تک اس وقت تک. لیکن یہ ایرانی مسلسل آزادی کی کوشش میں رہتے تھے کہ کس طریقے سے ہم کو اس عرب حکومت سے آزادی ملے، اور نہیں مل پا رہی تھی تو پھر بنی عباس کو چڑھایا اور ساتھ دیا. اور یا اسارت الحسین کے نام پر ابو مسلم خراسانی خراسان کا رہنے والا تھا، جس نے قیام کیا بنی امیہ کے خلاف، اور حکومت قائم ہوئی. مگر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری حکومت رہے گی، ہم نے ساتھ دیا ہے تو یہ جو حکومت ہوگی یہ ہمیں تھوڑا سمجھے گی. مگر پھر اس کے بعد بنی عباس نے وہی کیا ان کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ جو بنی امیہ کرتے چلے آ رہے تھے. اور سب سے پہلے تو راستے سے ابو مسلم خراسانی کو ہٹا دیا اور اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد ایرانیوں پہ ظلم مسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ پھر ان کو موقع ملا مامون کا سہارا لینے کا. اور مامون کی ماں چونکہ ایرانی تھی، لہٰذا بھائی میں لڑائی ہوئی. ایرانی وزراء جو عقل مند تھے، چالاک اور زیرک تھے، جیسے فضل بن سہیل جیسے لوگ، انہوں نے مامون کو سہارا دیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ طاہر بن حسین جو ایک ایرانی کمانڈر تھا، اس کے ذریعے سے عربوں کو شکست ملی. ایرانی فوج اکثریت سے تھی مامون کے لشکر میں، ان کو کامیابی ملی. اور اس کے انعام کے طور پہ طاہر کو خراسان کی حکومت عطا کی گئی. یہاں تک کہ طاہر نے 205 ہجری میں حکومت سنبھالی، اور 205 سے لے کر کے ایران میں پہلی خود مختار ایرانی حکومت 259 ہجری تک چلی ہے، جس کو طاہریان کی حکومت کہتے ہیں، سلسلہ طاہریان. طاہر ذوالجمینین نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا. تو گویا سن 21 ہجری کے بعد سے لے کر کے پہلی مرتبہ سن 205 ہجری سے لے کے 259 ہجری تک یہ ایران میں ایرانی حکومت، ایرانیوں کی حکومت قائم ہوئی ہے. ایران کے خاص علاقے میں، البتہ پورے ایران میں نہیں، چونکہ ایران ایک کبیر بہت بڑا علاقہ تھا. بہرحال
اور اس کے بعد پھر طاہریوں کی حکومت کے بعد پھر جو ہے وہ آپ دوسری آزاد ایرانی حکومت صفاری حکومت کہہ سکتے ہیں، جو 245 ہجری سے 290 ہجری تک چلی ہے ایران کے کچھ بعض دوسرے علاقوں پر، اور جو بڑی حکومت قائم ہوئی ہے اس کے بعد ایرانیوں کی خود مختار، جس میں علم و ادب کو بھی کافی فروغ ملا ہے، وہ سامانی حکومت ہے کہ جو سن 261 ہجری سے 389 ہجری تک رہی ہے، اور اس کے بعد سلسلہ ایک ان حکومتوں کا رہا ہے۔ مجھے اس حکومتوں سے کام نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، جس نے طاہری حکومت کا قیام کیا تھا، طاہریان کا، وہی کمانڈر تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی مامون کی حکومت قائم ہوئی۔ اب مامون کی حکومت قائم ہوئی، آپ جانتے ہیں جس علاقے میں یہ طاہر ذوالیمینین وغیرہ تھے، اسی علاقے میں قریب میں ہی خراسان کے علاقے میں سرزمین طوس پر مامون نے اپنی حکومت کا مرو میں یا طوس میں یا اس علاقے میں کہہ سکتے ہیں، بڑا خطہ تھا جو آج کے حصوں بڑھ گیا ہے، اپنی حکومت کا قیام کیا، مرکز بنایا ہے اور وہاں سے حکومت کرتا رہا۔ اب آپ دیکھیے گا، بات کو بات سے میں ملا رہا ہوں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں عرب میں، مدینے میں، مامون ہے کہاں؟ ایران میں۔ اچھا، وہاں میں ابھی امام رضا کی 2 روایتیں نقل کر چکا ہوں کہ جب امام رضا خود فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے میں ہوتا تھا تو میرا حکم جو ہے شرق و غرب میں چلتا تھا، گویا لوگ کچھ بھی کوئی بھی حاکم ہو، مگر فائنل جو سر تسلیم خم ہوتا تھا لوگوں کا نہائی طور پہ وہ امام رضا کے سامنے خم ہوتا تھا۔ اور دوسری جانب علمی اعتبار سے بڑے بڑے ملا کیوں نہ ہوں، علمی اور فقہی اعتبار سے جب کوئی مسئلہ پھنستا تھا تو مسجد نبوی میں آ کر کے امام رضا فرزند رسول سے مطالبہ کرتے تھے، اپنے سوالات رکھتے تھے۔ اب ایسے میں مامون کو یہ خطرہ تھا، وہ علی کہ جو خلیفۃ المسلمین تھے، چوتھے خلیفہ تھے، وہ حسین جو فرزند پیغمبر اکرم ہیں، ان کی نسل سے امام رضا ہیں، تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو حکومت کا حق بھی امام رضا کا بھی ہے، اور ظاہری حکومت بھی امام رضا کا حق ہے، اور دلوں پہ حکومت امام رضا کی ہے۔ ظاہری حکومت کا حق علی بن ابی طالب کے لال کو ہے، دلوں پہ حکومت جو ہے وہ فرزند زہرا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، حسین کا لاڈلا کر رہا ہے۔ اب ایسے میں خطرہ محسوس ہو رہا تھا مامون کو کہ لوگ کھچ کھچ کر کے امام رضا کی طرف چلے آ رہے ہیں، اور مامون تک یہ خبر پہنچائی گئی تھی، جو جاسوسی کرنے والے یا سیاحت کرنے والے یا مخبری کرنے والے یا کیا نام ہے منفی نگر افراد تھے، وہ لوگ مامون تک کی مسلسل خبر پھیلا رہے تھے، وہ خبر پہنچا رہے تھے کہ خلیفۃ المسلمین تم ہو نام سے، تم نے اپنے بھائی تک کو راستے سے ہٹا دیا، مگر تمہارے بھائی سے بڑا ایک خطرہ موجود ہے تمہاری زندگی میں کہ جو کبھی بھی تمہارے تخت حکومت کو پلٹ سکتا ہے، اور اس کا نام علی رضا ہے۔ جب تک تمہارے حکومت میں علی رضا آزاد رہیں گے، اس وقت تک تم اپنی حکومت کی طرف سے آسودہ خاطر نہیں ہو سکتے ہو، کبھی بھی تمہارا تختہ پلٹا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے دل بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اگر ان کی تلواریں ان کے ساتھ آ گئیں تو پھر تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بھلا نہ ہو سکے گا۔ اس وجہ سے مامون نے حکم دیا اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ولایت عہدی کے بہانے سے مدینے سے طوس کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، ولی عہد بنا کر کے بلایا گیا۔ ولی عہد کی داستان میں مختصر لفظوں میں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔